بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو دوستو، رجب المرجب کی پرنور راتوں میں تہجد کا وہ انمول لمحہ جو آپ کی تقدیر کو پل بھر میں بدل سکتا ہے، آج ہم آپ کے سامنے اس روحانی خزانے کو کھول کر پیش کر رہے ہیں۔ ایک ایسی مختصر سی تسبیح جو صرف 1 منٹ میں آپ کی ہر جائز حاجات کو فجر سے پہلے پورا کر سکتی ہے، دل کو سکون اور زندگی کو امید سے بھر سکتی ہے۔ تو آئیے اس بابرکت موقع کو غنیمت جانیں اور اللہ کی رحمت کے سمندر میں ڈوب جائیں۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ زندگی کی مشکلات ہمیں گھیر لیتی ہیں اور ہر دروازہ بند لگتا ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایک لمحے کی عبادت آپ کی تقدیر بدل دے؟ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ راز جو رجب کی پرنور راتوں میں تہجد کے لمحے میں چھپا ہے۔ یہ لمحہ آپ کی زندگی میں امید کی روشنی بھر سکتا ہے، آپ کے دل کی ہر خواہش کو حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ بس ایک قدم آگے بڑھائیں اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے اس بے پایہ خزانے کو حاصل کریں۔ رجب المرجب میں تہجد کا طاقتور وظیفہ، صرف 1 منٹ کی تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ فجر سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی۔ ناظرین کرام، رجب المرجب کا مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور گناہوں کو دھو ڈالا جاتا ہے۔ جب اس عظیم مہینے کا ملاپ رات کے اس پہر سے ہوتا ہے جسے ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، تو کائنات کے تمام معجزات سچ ثابت ہونے لگتے ہیں۔ اور تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب کائنات کا مالک عرش الہی سے پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور پکار کر کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، میں اسے بخش دوں؟ ناظرین کرام، رجب کی ٹھنڈی راتوں میں جب ساری دنیا میٹھی نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے اور آپ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو وہ منظر فرشتے بھی رک رک کر دیکھتے ہیں۔ رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے اور تہجد کا وقت اس بیج کو اپنے آنسوؤں سے سیراب کرنے کا وقت ہے۔ جو شخص اس مہینے میں تہجد کی پابندی کر لیتا ہے، گویا اس نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار لیتی ہے۔ ناظرین، رجب وہ مہینہ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا تحفہ ملا تھا، اور تہجد وہ عمل ہے جسے مومن کی معراج کہا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب یہ 2 عظیم نسبتیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو قبولیت کا عالم کیا ہوگا؟ رجب کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے اور اس میں کی گئی عبادت کا اجر و ثواب عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، تہجد کا وقت اللہ تبارک و تعالی سے تنہائی میں باتیں کرنے کا وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندے اور رب کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ آپ کا ایک ایک لفظ
اللہ تبارک و تعالی کے حضور براہ راست پہنچتا ہے، اور رجب کی برکتیں ان الفاظ کو وہ قوت اور طاقت عطا کر دیتی ہے کہ پتھر جیسی تقدیر بھی موم ہو جاتی ہے۔ سامعین، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی یا ہم بہت پریشان ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے رجب کی کسی رات میں تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ تبارک و تعالی کو پکارا ہے؟ کیا کبھی آپ نے اس وقت اپنی حاجت کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رکھی ہے جب وہ خود دینے کے لیے پکار رہا ہوتا ہے؟ رجب کے مہینے کی خوشبو پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس خوشبو میں بسی ہوئی تہجد کی دعائیں عرش الہی کو ہلا دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ میرے پیارے ناظرین کرام، یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں جن میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں اور بگڑی ہوئی قسمتیں سنواری جاتی ہیں۔ اگر آج آپ اپنی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں اور آپ کی دعا شرف قبولیت پالے، تو رجب المرجب کے اس مہینے کو غنیمت جانیں اور تہجد کے اس انمول وقت کی قدر کریں۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے میں خیر و برکت کے وہ خزانے چھپا رکھے ہیں جن کا ادراک ایک عام انسان نہیں کر سکتا، لیکن جو بندہ اخلاص کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کرتا ہے اور پھر اس خاص تسبیح کا ورد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے وہاں سے راستے بنا دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ رجب کے مہینے میں کی جانے والی عبادت دراصل شعبان اور رمضان کی تیاری ہے، اور جو شخص رجب میں ہی تہجد کا عادی بن جاتا ہے اسے رمضان کی تمام برکتیں سمیٹنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ ناظرین کرام، آج کے اس پیغام کا ایک ایک لفظ آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ ہم صرف ایک وظیفہ نہیں بتا رہے ہیں بلکہ ہم آپ کو اس عظیم وقت اور عظیم مہینے کی اس حقیقت سے روشناس کروا رہے ہیں جو آپ کی ہر حاجت کی کنجی ہے۔ رجب کا چاند نظر آتے ہی آسمانی دروازے کھل جاتے ہیں اور رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے میں تہجد کی 2 رکعت اور 1 منٹ کا وہ ذکر جو ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے وہ آپ کی جھولی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ میرے پیارے ناظرین کرام اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، اپنی آنکھوں کو اشک بار کریں اور اس رجب میں تہجد کو اپنا معمول بنائیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پر سب سے زیادہ مہربان ہوتا ہے اور اس کی ہر پکار کو سنتا ہے۔ رجب کی عظمت اور تہجد کی فضیلت پر بات کرنا تو سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کی گہرائی کو سمجھیں تاکہ جب آپ وہ تسبیح پڑھیں تو آپ کے دل میں وہ یقین ہو جو پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دے۔ آج کے اس پرفتن دور میں ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش کا شکار ہے، کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی بیماریوں میں جکڑا ہوا ہے، کسی کے گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں اور وہ اچھے رشتوں کے لیے دن رات تڑپ رہا ہے، تو کوئی قرض کے بوجھ تلے اتنا دب چکا ہے کہ اسے باہر نکلنے کا کوئی راستہ سمجھ نہیں آتا۔ ناظرین کرام،
تو یاد رکھیں جب دنیا کے تمام دروازے بند ہو جائیں اور انسان مایوسی کی گہرائیوں میں گرنے لگے تو رجب کا یہ مہینہ امید کی ایک کرن بن کر ابھرتا ہے۔ ناظرین کرام، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ کیا آپ نے کبھی رجب المرجب کے مہینے میں اس وقت خاص یعنی تہجد میں اپنے رب کائنات کے حضور سجدہ ریز ہو کر آنسو بہایا ہے؟ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب ایک قدم میری طرف بڑھاتا ہے تو میں 10 قدم اس کی طرف بڑھاتا ہوں۔ ذرا تصور کریں کہ جب آپ رجب المرجب کے اس بابرکت مہینے میں اپنی گرم خواب گاہ کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں اور مصلی پر بیٹھ کر اپنے رب سے اپنے دکھوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے اپنے بندے پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ دنیا کی تمام رونقوں کو چھوڑ کر میرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے بیٹھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رجب المرجب اللہ کا مہینہ ہے اور اس کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت باقی انبیاء پر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جس مہینے کی نسبت اللہ کی ذات سے ہو اس مہینے کی راتوں میں مانگی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالی بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر تم سے ہو سکے تو اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ ناظرین کرام، رجب المرجب کے مہینے میں جب ایک مجبور انسان اپنی تقدیر بدلنے کی نیت سے تہجد پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نصیب کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جن کی زندگی میں بظاہر کوئی راستہ نہیں تھا، جن کی بیماریاں لا علاج ہو چکی تھی، جن کے کاروبار اجڑ چکے تھے، لیکن جب انہوں نے رجب المرجب کی راتوں کا دامن تھاما اور تہجد کے وقت اس خاص تسبیح کا سہارا لیا جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں، تو ان کی تقدیر پلک جھپکتے ہی بدل گئی۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کے انعامات اتنے وسیع ہیں کہ اگر ہم پوری زندگی بھی اس کا شکر ادا کریں تو کم ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اکثر اپنی پریشانیوں کا ذکر لوگوں سے کرتے ہیں، لیکن لوگ صرف ہمدردی کر سکتے ہیں۔ حل صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے۔ رجب المرجب کا یہ دوسرا عشرہ اور اس کی یہ راتیں ان لوگوں کے لیے خاص تحفہ ہے جو اپنی زندگی میں معجزے دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رجب المرجب کے مہینے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہمارے لیے رجب المرجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ اس دعا سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رجب المرجب برکتوں کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جب آپ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں تو آپ کی روح اللہ تبارک و تعالی کے نور سے منور ہو جاتی ہے۔ آپ کے چہرے پر ایک خاص چمک آ جاتی ہے اور آپ کی زبان میں وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے
کہ آپ جو مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے جو تنہائی میں اسے یاد کرتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، آج آپ نے عزم کرنا ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو چاہے دشمن کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اور چاہے پریشانیاں پہاڑ جیسی ہی کیوں نہ ہو، آپ نے رجب کی ان راتوں کو سونے میں ضائع نہیں کرنا۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ تم سے پہلے گزرے ہوئے سلف صالحین کا طریقہ ہے، اور یہ تمہارے گناہوں اور یہ تمہارے رب سے قربت کا ذریعہ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہو جائے، پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ رجب المرجب کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں جوش میں ہوتی ہیں۔ وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ ایک بار مجھے پکارے اور میں اس کی تمام خطائیں معاف کر کے اسے نواز دوں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو رجب کی تہجد آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گی۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو اس مہینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کو اولاد کی خوشیوں سے بھر دے گا۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو دنیا کی نظر میں ناممکن ہے تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ تقدیر کو بدلنے والا صرف اللہ کی ذات ہے، اور اس نے خود فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ رجب کے ان ایام میں جب آپ تہجد کے سجدے میں سر رکھیں تو اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں، اور پھر وہ حاجت پیش کریں جو آپ کے دل میں چھپی ہے۔ یقین کامل وہ طاقت ہے جو سمندروں کے درمیان راستہ بنا دیتی ہے، اور جب رجب المرجب جیسا مہینہ ہو اور تہجد جیسا وقت ہو تو یقین کی طاقت 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، ویڈیو صرف ایک پیغام نہیں بلکہ ایک دعوت ہے اس رب کی طرف جو آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ آنے والا وقت ان لوگوں کا ہے جو آج کی راتوں میں جاگ کر اپنے رب کو منا لیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک تہجد میں کھڑے رہنے کی وجہ سے سوج جایا کرتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا تو ہم جیسے گنہگاروں کو کتنی ضرورت ہے کہ ہم اس وقت کی برکتوں کو سمیٹیں۔ ناظرین کرام، آج یہ موقع ہمارے پاس ہے، کل شاید یہ مہینہ اور یہ وقت ہمیں نصیب نہ ہو۔ اس ویڈیو کے اختتام پر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اپنی ہمت جوان رکھیں اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، کیونکہ آپ اور ہم اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں اس خاص عمل اور تسبیح کا ذکر ہوگا جو آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دے گی۔ محترم ناظرین کرام، اس خاص عمل کو کرنے کا طریقہ نہایت سادہ اور مختصر ہے، لیکن اس کی طاقت اور اس کے اثرات اتنے وسیع ہیں کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ماہ رجب کی اس پر نور راتوں میں جب آپ تہجد کے لیے بیدار ہوں تو سب سے پہلے
اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق 2، 4، 6 یا جتنے بھی نوافل آپ آسانی سے ادا کر سکتے ہیں انہیں نہایت خشوع خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ نماز تہجد سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے اسی جگہ مصلی پر بیٹھے رہنا ہے اور اپنے دل کو دنیاوی خیالات سے پاک کر کے مکمل یقین کے ساتھ سب سے پہلے صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو یہ سب سے افضل اور اعلیٰ درود ہے۔ درود پاک وہ عظیم عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ درود پاک وہ عمل ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں اور فرشتے بھی یہ عمل کرتے ہیں۔ جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں تو رحمت الہی کے دروازے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں اور آپ کی دعا کو قبولیت کی سند مل جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 2 مبارک نام جنہیں اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے یعنی یا حی یا قیوم کو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان 2 ناموں کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ جب بندہ یا حی یا قیوم پکارتا ہے تو اس ذات کو پکار رہا ہوتا ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، جو پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے۔ محترم ناظرین کرام اور میری پیاری بہنوں، روایت میں آتا ہے کہ ان کلمات میں اسم اعظم چھپا ہوا ہے، اور جس دعا کے شروع میں یہ کلمات ہوں وہ عرش الہی تک سیدھی پہنچتی ہے۔ جب آپ نے 11 مرتبہ یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے صرف 11 مرتبہ استغفار یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنا ہے۔ استغفار وہ کنجی ہے جو بند رزق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ استغفار انسان کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے دھوپ برف کو پگھلا دیتی ہے۔ رجب کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے، اور جب آپ تہجد کے وقت استغفار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی پچھلی تمام خطاؤں کو معاف فرما کر آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ استغفار پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ مختصر وقت کا عمل ہے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی بیان کی اور اس کے محبوب پر درود بھیجا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ یہ وہ مجرب عمل ہے جو وقت کے بڑے بڑے اولیاء کرام، اولیاء اللہ اور بزرگوں کا بتایا ہوا ہے، اور جس نے بھی اسے کامل یقین اور سچے دل سے کر لیا اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی بگڑی ہوئی تقدیر کو بنتے دیکھا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ 1 منٹ کی تسبیح آپ کے گھر سے بیماریوں کو بھگا دے گی، آپ کے رزق میں وہ برکت ڈالے گی کہ آپ سنبھال نہیں پائیں گے، اور آپ کی وہ حاجت جو برسوں سے ادھوری تھی وہ فجر ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے پوری ہو جائے گی۔ یقین کی طاقت ہی سب کچھ ہے۔ اگر آپ شک کے دائرے کے ساتھ کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اس یقین کے ساتھ کریں گے کہ میرا رب سن رہا ہے اور وہ عطا کرنے والا ہے تو معجزے ضرور ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہ عمل رجب المرجب کے
کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے، لیکن تہجد کا وقت اس کی تاثیر کو 1000 گنا بڑھا دیتا ہے۔ ہم نے یہ قیمتی موتی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ماہ رجب المرجب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مایوسی کفر کے قریب اور امید ایمان کی پہچان ہے، اور جو بندہ تہجد کے سناٹے میں اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی میں رحمت برپا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، تقدیر بدلنے کے لیے حالات نہیں، نیت اور یقین بدلنا پڑتا ہے۔ اگر آج آپ نے تہجد کو اپنا لیا تو کل آپ کی زندگی خود گواہی دے گی۔ اللہ کی رحمت کے دروازے آج بھی کھلے ہیں، بس دستک دینے والا چاہیے۔ ناظرین کرام، آخر میں رب تعالی سے دعا ہے کہ ہر نیکی کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، بالخصوص تہجد کی توفیق عطا فرما، ہمارے رزق میں، کاروبار میں برکت عطا فرما، کسب حلال کی توفیق عطا فرما، رجب المرجب میں رمضان المبارک کی تیاری کرنے والا بنا، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ دوستو، ویڈیو کو اپنے احباب تک شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کر کے بیل کے گھنٹی کو دبا دیں، اور کمنٹ باکس میں میری اصلاح کے لیے کچھ ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔